اللہ تبارک و تعالی کا ہم پہ کمال لطف و کرم کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ اس ماہ مبارک کی اہم عبادت جو ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اس میں روزے کی فرضیت بھی بیان فرما دی اور ساتھ امت مسلمہ کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی اور اس کا مقصد بھی بیان فرما دیا۔ حوصلہ افزائی اس لیے فرمائی کہ کسی کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اپنی کمال محبت کا دعویٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی مخلوق پیاری ہے اور اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ اپنے محبوب کی امت بہت پیاری ہے، اور پھر اتنی پیاری امت کے لیے اس قدر مشکل عبادت اس کو سونپ دی گئی جس میں بھوک بھی برداشت کرنی ہے، پیاس بھی برداشت کرنی ہے، اپنی خواہشات پہ قابو بھی رکھنا ہے، اتنا پابند کر دیا گیا۔ تو یہ ایک طرف تو محبت کا دعویٰ ہے اور ایک طرف ہمیں اتنا مشکل میں ڈال دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے ساتھ یہ کوئی مشکل میں آپ کو ڈالا گیا ہے اور آپ کے ساتھ یہ کوئی ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ عبادت صرف آپ پہ لازم نہیں کی گئی بلکہ آپ سے پہلی امتوں پر بھی یہ فرض تھی، بلکہ کچھ مشکلات تھیں۔ پہلی امتوں میں روزہ اس طرح نہیں تھا، اس میں زبان کا بھی روزہ ہوتا تھا، اور ہمیں یہ بھی آسانی دی گئی کہ سحری کا تحفہ عطا فرمایا گیا۔ وہ ایک بار روزہ رکھ کے سو جاتے تھے تو پھر دوبارہ انہیں کھانے کی فرصت نہیں ہوتی تھی، وہیں سے ان کا دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ ہمارے لیے تو بہت ساری آسانیاں پیدا کر کے ہمیں یہ عبادت عطا فرمائی گئی۔ تو اس طرح روزہ جو ہے صرف مشکل میں ڈالنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کا خوف اور تقوی اختیار کرنا ہے۔ ہمیں ایک طرح کی تقوی کی مشق کرائی جا رہی ہے، اللہ کے قرب کی اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی ایک ریہرسل کا ہمیں موقع دیا گیا ہے۔ یہ مہینہ اس کو نیکیوں کی بہار بھی کہا جاتا ہے، نیکیوں کی فصل بہار۔ تو اس ماہ مبارک میں انسان کو نیکیاں کرنے کا بہت بڑا موقع ملتا ہے۔ وہ کس طرح کہ عام حالات میں ہر مسلمان پر، ہر انسان پر دو اس کے دشمن ہیں، دو ایسی طاغوتی قوتیں ہیں جو اسے ہر لمحہ نیکی سے باز رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، نیکی سے ہٹانے کے لیے کوشاں رہتی ہیں۔ ایک بیرونی دشمن ہے اور ایک اندرونی دشمن ہے۔ بیرونی دشمن شیطان ہے، وہ ہر لمحہ اسی کوشش میں رہتا ہے کہ مسلمان کو نیکی کی راہ پہ نہ لگنے دیا جائے، نیکی سے ہٹانے کے لیے وہ ہر ہیلا کرتا ہے، ہر حربہ استعمال کرتا ہے، اور کسی وقت بھی وہ غافل نہیں رہتا، ہر وقت ہمارا پیچھا کرتا ہے کہ انہیں نیکی سے روکا جائے۔ دوسری جو بڑی قوت ہے وہ ہمارے اندر کا دشمن ہے، جس کو نفس امارہ کہا گیا ہے۔
تو نفس امارہ جو ہے یہ بھی ہمہ وقت اسی کوشش میں رہتا ہے کہ انسان کو نیکی کی راہ سے ہٹایا جائے اور برائی کی طرف اسے لگایا جائے۔ تو اس ماہ مبارک میں خاص اہتمام کیا جاتا ہے، ایک خاص ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ ایک طرف جو اس کا بیرونی دشمن ہے شیطان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں شیاطین بند ہو جاتے ہیں، قید ہو جاتے ہیں، تو یہ بیرونی طاقت ہٹ جاتی ہے، انسان کو موقع مل جاتا ہے کھول کے عبادت کرنے کا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں مساجد کی رونقیں پہلے سے دوبالا ہو جاتی ہیں، نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو پہلے اس کا دشمن آگے کھڑا ہوتا تھا، اسے اللہ کے گھر نہیں آنے دیتا تھا، وہ اب سامنے نہیں ہے، اب اس کا راستہ کھلا ہے، اس کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے، تو وہ مسجد کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ تو ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے نیکیوں کا۔ ہاں، اس کا اندر کا دشمن ابھی قائم ہے، اب اس کو اس ایک دشمن کے ساتھ لڑنا ہے، تو اس کا بہترین ہتھیار جو ہے وہ روزہ ہے۔ انسانی خواہشات ان کو کنٹرول کرنے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ روزہ ہے۔ اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے اور صحیح طریقے سے روزہ رکھتا ہے، روزے کا مطلب صرف کھانے پینے سے اجتناب نہیں ہے، روزے کا مطلب جو ہے، جو صحیح معنوں میں روزہ ہوتا ہے، وہ ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، وہ پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہر عضو روزے میں ہوتا ہے۔ مطلب کیا کہ وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اس کا مالک ناراض ہو۔ جو ہی وہ کوئی غلط کام کرنے لگے گا، اسے یہ خیال آئے گا میں تو روزے سے ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا آج کا وعدہ ہے، صبح میں نے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ آج کے دن تیری فرما برداری میں گزاروں گا، تیرے ساتھ میں نیکیوں کے کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو وہ اسے یہ احساس نیکیوں کی طرف لے آتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ تو اصل روزہ یہی ہے، حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو بے حیائی، بد نگاہی اور برائیوں سے اپنے ہاتھ، پاؤں، آنکھوں کو وہ محفوظ نہیں کرتا، اس کو بھوکا رکھنا یا پیاسا رکھنا یہ مقصود نہیں ہے۔ روزے کا اصل مقصد جو ہے وہ ہر عضو کو اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان بنانا ہے، اس کی فرما برداری میں ہر عمل ہو۔ تو روزہ جو ہے یہ ایک طرح کی ہمیں ریہرسل کا موقع دیتا ہے نیکیوں کی۔